کہ ہاں جی، آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تظاہر کرے، اس سے کیا مراد ہے؟ اور تظاہر کس بات پر تظاہر کیا تھا؟ یہ اول تو یہ تو بتاؤ نا. وَإِن تظاہر علیہ، تظاہر علیہ سے کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ یہ تظاہر تو اس طرح تھا کہ تم کو بھی واقعہ معلوم ہے نا کہ رسول علیہ السلام ایک بیوی کے گھر میں ہر وقت جاتا تھا، اور وہ بیوی ماریا قبطیہ تھا اس کا نام، تم کو بھی معلوم ہے. اور وہ ماریا قبطیہ ان کے لیے شہد کی شربت بناتا تھا. تو دوسری دو بیوی جو تھے ان کو حسد جیسا ہو گیا کہ یہ رسول علیہ السلام کیوں ان کے گھر جاتے ہیں نا. تو ان دونوں نے یہ پلان برابر کیا کہ ہم اگر رسول علیہ السلام ہمارے گھر آئے تو میں بھی ان کو کہوں گا کہ تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے یا عصافیر کی بو آتی ہے، اور اگر عائشہ کے گھر آئے تو عائشہ ان کو کہے گا کہ تمہارے منہ سے بو آتی ہے عصافیر کی. تو صحیح. دونوں نے یہ تظاہر کیا ایک دوسرے کے ساتھ. جب ان دونوں نے رسول علیہ السلام کو یہ بات کہی تو رسول علیہ السلام نے قسم کہا کر کے میں ماریا قبطیہ کے گھر میں نہ جاؤں گا اور نہ عسل کو پیوں گا. اس لیے آیات نازل ہوا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. مرضات ازواج. مرضات ازواجک. یہ صحیح. تو تظاہر تو یہ بات کی تظاہر اس جو بھی لیے ہے، تظاہر تھا، تظاہر کے اس لیے ترجمے کیا بنتے ہیں تظاہر نا تھا شیخ کہ صاحب؟ اس لیے تظاہر علی تظاہر تھے کہ النبی. رسول علیہ السلام اس بیوی کو گھر نہ جائے، ہمارے گھر آئے. رسول علیہ السلام کے ساتھ کمال محبت کی وجہ سے کہ رسول علیہ السلام دوسری بیوی کو گھر جاتے ہیں وہ ہمارے گھر نہیں آتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ تو دونوں نے اپنے ساتھ مشورہ کیا. یہ مشورہ کو قرآن تظاہر کہا ہے کہ انہوں نے دونوں نے رسول علیہ السلام کے صحیح. خلاف ایک پیلان گزاری کی نا، اور رسول علیہ السلام کو ناراض کیا. صحیح. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بھی بولا نہیں بولا انہوں نے کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے؟ بس جھوٹ بولا ہے. جھوٹ تو گناہ تو ہم کو معصومون ہونا ہی مانتے ہیں نا کہ وہ معصوم ہے گناہ سے، لیکن کافرہ بھی نہیں مانتے ہیں، کافرہ بھی تو نہیں ہے. آپ شیخ صاحب، لیکن آپ وہ لوگوں جو کے ہاں کام کیا ہے یہ کمال محبت کی وجہ سے کیا. رسول اللہ السلام محدثین کے کے ساتھ ان کی نزدیک کمال محبت تھا. محبت، جی محبت کی وجہ سے اذیت کیا. محدثین کے نزدیک یہ قاعدہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک دفعہ بھی جھوٹ بولے تو پھر کبھی اس سے حدیث قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ توبہ بھی کر لے. صحیح ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں پھر ٹھیک ہے. آپ کے اپنے بخاری مسلم دونوں میں ثابت ہے کہ عائشہ اور حفصہ دونوں نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا، تو پھر اس کی ساری احادیث باطل ہو گئی اور کوئی حدیث اس کی قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ ثابت ہے اس نے جھوٹ بولا. صحیح ہے؟ حدیث میں تو جھوٹ نہیں بولانا چاہیے. حدیث میں روایت میں اگر کسی سے جھوٹ یہ ثابت جو ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سامنے جا کر کہہ دے کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے، یہ نبی کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ نبی کی اذیت ہے یا نہیں ہے؟ اعلان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی سادہ آدمی توڑی ہیں، وہ دنیا کے سب سے عاقل، سب سے رسول حکیم السلام کے آدمی ہے. ساتھ کمال محبت بھی ہے نا، کمال یہ محبت بھی ہے کہ دیکھو میرے اس بھائی، کے وہ محبت کا اس کی لفظ محبت حدیث میں جذب نہیں ہے، کرنے وہ کے آپ لیے ملا رہے ہیں نا. اگر محبت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح اذیت نہ کرتے. ٹھیک ہے نا؟ ان پہ اس طرح دیکھیں یہ کہ انہوں نے نہیں. نبی یہ صلی دونوں اللہ علیہ وسلم عورتوں کے نے حیات اقدس یہ میں پروگرام نے ان کے کیوں سامنے بنایا؟ کیوں بنایا؟ اس کے ساتھ اس کے کیا مطلب تھے اسے؟ چلیں تظاہر کیا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک پلان بنایا اور جھوٹ بھی تظاہر بولا کیا، ہے. تعاون کیا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا تظاہر ایک کیا. دوسرے کے تظاہر ساتھ. کیا علن نبی. ایک دوسرے لفظ علام ہے دشمنی کا آتا ہے نا، نبی کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے مل نبی کے کے پلان بنایا، خلاف تعاون کیا ایک دوسرے کے تعاون ساتھ. کیا. ایک دوسرے نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے پلان بنایا. ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ ان کو اس میں دنیائی فائدہ کچھ کوئی خاص نہیں ہے، لیکن اگر اس کے باپ کو حکومت ملے تو اس میں تو زیادہ وہ فائدہ ہے. اس میں تو بہت ایک دوسرے کے ساتھ احادیث بڑھنا ورنانا، اس میں تو بہت زیادہ فائدہ ہے نا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ان جھوٹ کہہ سکتی ہیں کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے، تو نبی کے وفات کے بعد وہ کتنی جھوٹی باتیں نہیں بنا سکتی کہ بھائی میرے بابا تو یہ تھے، میرے والد صاحب تو یہ تھے، میرے والد صاحب تو یہ تھے. ٹھیک ہے نا؟ اس وقت تو کوئی روکنے والا بھی نہیں، جبرائیل بھی تو اب نہیں آئے گا نا کہ سورہ لے کے آ جائے. صحیح ہے کہ نہیں؟
ایک چھوٹی سی بات کے لیے اگر جھوٹ بول سکتے ہیں تو بڑے باتوں کے لیے کیسے جھوٹ نہیں بول سکتے جس میں ان کے خاندان کا فائدہ ہے؟ حفصہ کے باپ کو حکومت مل رہا ہے، عائشہ کے باپ کو حکومت مل رہا ہے. نہیں، حکومت ملنے کے لیے وہ تو کوئی جھوٹی حدیث تو نہیں بنایا نہ اس کی حدیث کی میں وجہ عرض سے کر رہا ہوں نا، ان کو جو چھوٹی سی حکومت بات ملا ہے نا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ کے پاس جاتے ہیں، ماریہ ان کی بیوی ہے، ان کی مرضی، ان کے پاس جائیں، کوئی حرام تھوڑی ہے. اگر اس کے لیے وہ جھوٹ بنا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. تو اس کے ساتھ دونوں مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پلان بنا سکتے ہیں. تو اتنی بڑی دنیا کی حکومت ہے، انہوں نے تو رسول اللہ دنیا کی کی خلافت ہے، اس کے لیے جھوٹ نہیں بنا سکتے وہ. بنایا تھا نا. ہاں، رسول علیہ السلام کی اذیت کے لیے تو یہ پروگرام تو نہیں بنایا تھا نا. انہوں نے فقط اس لیے کہ وہ دوسرے عورت کے گھر جاتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، نہ جائے، وہ ہمارے گھر آئے، ہمارے گھر ٹھیک آئے، ہے، ہمارے ٹھیک ہے گھر بھائی، آنے کے لیے یہ پروگرام بنایا. رسول ٹھیک علیہ ہے، السلام کی اذیت دینے کے لیے نہیں بنایا تھا. چلے. اور صحابہ کو ہم تو صحابہ کو معصوم نہیں مانتے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. شیخ صاحب، نیت جو بھی ہے نا، نیت یہی ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں، ایک دنیائی فائدے کے لیے کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلان بیوی کے پاس جائے، اس کا اثر رسوخ بڑھ جائے گا، اس سے محبت ہوگی. وہ بیوی کو اللہ نے اولاد بھی دیا نا، ماریہ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی کی بیٹے ہیں نا، وہ تو اولاد بھی ہے اس کے پاس. ان دونوں کے پاس تو اولاد بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا، اس سے ان لوگوں کو حسادت ہے. تو ان کو جو حسادت ہوئی، غیرت ہوئی، وہ جو بھی ہے، اس ایک چھوٹی سی بات کے لیے جس میں دنیاوی منافع بہت کم ہے، دنیاوی فائدہ ہے بہت کم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے وہ جھوٹ بول سکتی ہیں. تو اتنا بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت، خزانے، بیت المال، لشکر، احترام، شان و شوکت جو ان کے بابا کو ملے گا، ان کے ابو بکر کو ملے گا، عمر کو ملے گا، یہ دنیا کے امیر ترین افراد بنیں گے بھائی، پوری دنیا میں ان کا نام، اس کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے بھائی. حدیث کی روایت میں جھوٹ نہیں بولا نا. حدیث روایت میں کیسے جھوٹ نہیں بولا بھائی؟ نبی کے سامنے جو جھوٹ بول سکتا ہے بھائی، جھوٹ سامنے بول سکتا ہے کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے، نہ نبی سے حیا ہے، نہ اللہ سے حیا ہے، سامنے کہہ رہا آپ سے بدبو آ رہی ہے، اور آپس میں پلاننگ کر کے کہ جس کے پاس آئے گا وہ یہ جھوٹ بولے گی کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے. عصافیر اصل جو ہے عصافیر ایک مادہ ہے جو بڑی بدبودار ہے، ٹھیک ہے نا، آپ سے بدبو آ رہی ہے عصافیر کی، ٹھیک ہے نا، یہ جھوٹ بولا نا، جھوٹ بولا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کے متعلق جھوٹ بولا ہے، صحیح ہے. تو نبی کے بعد دنیائی مفادات کے لیے کیسے جھوٹ نہیں بول سکتے؟ مجھے بتاؤ. ابو بکر عمر کے جتنے فضائل ہیں، ابو بکر عمر کے جتنے فضائل سب جھوٹ ہے نا، ثابت ہوا نا. آپ کے پاس سب سے بڑا جو راوی ہے عائشہ ہے، سب سے بڑا جو راوی ہے عائشہ. آپ نے خود الحمدللہ مان لیا کہ انہوں وہ جھوٹے تھے. اچھا، میں آپ سے ایک اور سوال کروں شیخنا، اس سوال کے جواب دے دیں. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، تم بتاؤ نا. دل ٹیڑھا ہے نا، دل ٹیڑھا ہے نا، دل ٹیڑھا ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر اللہ کے طرف توبہ کرو تو یہ تم پر واجب ہے. گناہ کیا ہے، تم نے تھوڑا گناہ کیا ہے، تمہارے دل پر اس کا اثر ہے، تو اللہ کو توبہ کرو. صغت قلوبکما کیا ترجمہ کریں نا لوگوں کے لیے؟ دیکھیں شیخ صاحب، قرآن اللہ کا کتاب ہے. توبہ کی وجہ سے تمہارے دل صاف ہو جائے گا. توبہ کی وجہ سے دل صاف ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے جواب منافقہ نہیں تھے، کافرہ نہیں تھے. کافر و منافق کا دل توبے کی وجہ سے صاف نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتا؟ کافر بھی توبہ کرے اللہ توبہ کا قبول کرتا ہے. کس نے بولا کافر توبہ قبول نہیں کرتا؟ نہیں کرتے ہیں، اور ان کے دل کو بالکل سیاہ ہوتا ہے. کافر بھی توبہ کر لیتا ہے. شیخ صاحب، یہ اللہ نے جو کہہ دیا ہے فقد صغت قلوبکما، اس کا آپ لفظی ترجمہ کریں. بتائیے تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائے ہو گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی کا دل ٹیڑھا ہو گیا، کسی کا دل ٹیڑھا ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسے منافق اگر ہم کافر تو نہیں بنا چاہتے نا، دل میں تو تھوڑا فرق ہو گیا ہے. اچھا، قرآن میں زیغ قلب حدیث شریف میں ہے نا، اگر ایک آدمی گناہ کرے تو اس کے دل پر کالا داغ بن جاتے ہیں. یہ ہم تو نہیں کہتے کہ ہم نے آج کیا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ یہ منافقہ و کافرہ بن گیا اس پر جدید. دیکھیں زیغ قلب، دیکھتے ہیں قرآن میں زیغ قلب کے متعلق کیا آیات ہیں، ٹھیک ہے، دل ٹیڑھے ہو گئے.
سورہ صف میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، یا میرے قوم کیوں مجھے اذیت کرتے ہو؟ نبی کی اذیت کیا ہوتا ہے؟ جو نبی کی اذیت کرتا ہے وہ بدترین منافق ہے کہ نہیں ہے؟ شیخ صاحب بتاؤ، ہے کہ نہیں؟ کافر بھی ہوتا ہے، منافق بھی ہوتا ہے، کافر بھی ہوتا ہے، منافق بھی ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا، صحیح ہے؟ لیکن بیویاں وقت نے تو تعلمون، اس بات نہیں کی، اب سن لو، اب سن لو نا شیخ ایزا صاحب، پہنچائے نا، ان کی ارادہ تو ایزا پہنچانا تو نہیں تھا نا، ان کی ارادہ تو محبت بڑھانا تھا نا۔ اب سن لو، اب سن لو، وہ موسیٰ والے بھی یہ کہہ سکتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے بنی اسرائیل، اے میرے قوم، اے میرے رشتہ دار، کیوں میری اذیت کرتے ہو مجھے؟ اور اعلان کہ تم جانتے ہو، تمہیں پورا یقین ہے، تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کی جانب سے رسول ہوں۔ اچھا، اس کے بعد فرمائے فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ ٹیڑے ہو گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب بنی اسرائیل ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں کرتا۔ تو شیخ صاحب پتہ آپ نے خود اعتراف کیا، جن لوگوں نے نبی اللہ موسیٰ کو اذیت کی ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ یا تو کافر تھے یا تو منافق تھے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بولا کہ ان کا دل ٹیڑھا ہے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ میں ان کی ہدایت کبھی نہیں کروں گا، یہ فاسق ہیں۔ تو جن کا دل ٹیڑھا ہے شیخ صاحب، ان تتوبہ کا مطلب کیا ہے؟ ان تتوبہ رسول اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرتے ہیں کہ توبہ کرو، وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے۔ گناہ معاف ہوتا ہے نا، توبہ کے ذریعے کہ جو شیخ گناہ معاف صاحب تو ہوتا آپ ہے، سے کوئی آیا لے کے آؤ نا کہ انہوں نے توبہ کیا، کوئی آیا لے کے آؤ کہ انہوں نے توبہ کیا نا، اللہ نے تو کہہ دیا اگر تم توبہ کرو، وہ تو ہر کافر کے لیے ہے۔ دنیا کے شیخ صاححب، دنیا کے سب مرتدوں کے لیے یہی ہے کہ اگر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں جتنے مرتد ہیں وہ چاہے مرتد فطری بھی ہو نا، آخر وقت تک رسول علیہ السلام نے بی بی عائشہ کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے، یہ آخری وقت ہے، یہ سورہ تحریم ان کے آخری ایام ہے، سارے بیویوں سے اجازت مانگا کہ میں عائشہ کے گھر میں اپنی بیماری جو ہے وہ گزاروں گا، اور تمہاری اس کی اپنی حدیث ہے، یہ اس کی اپنی حدیث ہے، اپنی حدیث، ٹھیک ہے نا؟ سارے ہمارے وہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہم پہ حجت نہیں ہے شیخ صاحب۔ اچھا، آخر وقت میں رسول علیہ السلام کس کے گھر میں تھا؟ عائشہ کے گھر میں تھا، اور رسول علیہ السلام نے اپنے گھر میں، اس کا اپنا گھر ہے، اس کا اپنا گھر ہے بھائی۔ میں آپ کو ایک اور سوال کروں آپ سے شیخ صاحب، وہ ہماری حدیث نہیں، وہ آپ لوگوں کی حدیث ہے۔ شیخ صاحب میں آپ سے ایک اور سوال کروں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ بات ایسا، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دل کو تیرے مت بناؤ ہدایت کے بعد، تم نے ہم کو ہدایت کی، اس کے بعد ہمارے دل کو تیرا مت اگر بناؤ۔ کسی کا دل ہدایت کے بعد ٹیڑھا ہو جائے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا دل ٹیڑھا؟ ہدایت کے بعد اس کا دل ٹیڑھا ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بس گناہوں کی طرف جو راغب ہوتا ہے، کفر کی طرف، اب بولو نا کفر کی طرف۔ اب تو قرآن نے دیکھیں فقد صغت قلوبکم، دونوں صورتیں ہو سکتے ہیں، گناہ بھی ہو سکتے ہیں اور کفر بھی ہو سکتے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں فقد صغت قلوبکم، یہ قد جو ہے تحقیق کے لیے، بلا شک قرآن بیان کر رہا ہے سب مسلمان کے، مسلمان ایمان لاؤ، تصدیق کرو کہ ان دونوں کے دل بتحقیق ٹیڑھے ہو چکے ہیں، ٹیڑھے ہو چکے نا۔ یہ اس کا دل کا ٹیڑھا ہونا اللہ نے خبر دیا، سیدھا ہونا کبھی خبر نہیں دی، کب سیدھا، اس کے بعد توبہ کر لی انہوں نے، سیدھا ہو گیا۔ سیدھا تتوبہ دلالت کرتا ہے کہ سیدھا ہو جاتے ہیں تمہارے، وہ تو سب کے لیے بھائی، اگر کافر بھی توبہ کرے نا، او بھائی ان اللہ مسلمان، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون عن قریب، توبہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کوئی بات ناسمجھی میں کوئی غلطی کر لیتے ہیں اور فوراً توبہ کر لیتے ہیں نا، یہ تو سب کے لیے۔ اگر کوئی کسی سے غلطی، دنیا کے بدترین مرتد بھی اگر توبہ کر لے، ایک شخص میں بھی کام جو کیا تھا نا، ناسمجھی میں کیا تھا، اب سن لینا انہوں نے شیخ صاحب، کہا تھا کہ اتنا گناہ شاید نہ ہو، اور نہ رسول علیہ السلام اتنا برا مانگے گا، یہ شاید رسول علیہ السلام اس بیوی کی گھر سے منع ہو جائے گا اور ہمارے گھر میں آنا جانا شروع کرے گا۔ تو اب شیخ اس میں تو
اب شیخ صاحب اب بتاؤ نا، فقط دیں کہ میں توبہ کے متعلق عرض کروں، دنیا کا بدترین مرتد بھی ہو نا، سب مسلمانوں کا یہ اجماع ہے، اگر وہ توبہ کرے، اس کا توبہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کا توبہ قبول کرے، یہ کوئی نہیں کہتا مرتد جتنا بڑا بھی مرتد ہو اگر وہ توبہ کرے اس کا توبہ قبول ہی نہیں ہوتا، یہ کوئی نہیں کہتا، دنیا میں شاید اس کا وہ اس کو قتل کیا جائے، وہ اس کا دنیائی سزا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے توبے کو قبول کرے، تو یہ تو سب کے لیے ہے بھائی، توبہ جو ہے دروازہ سب کے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر عائشہ حفصہ سے کہا کہ تم توبہ کر لو، یہ تو نہیں بتایا کہ انہوں نے توبہ کر بھی لیا نا، توبہ ان کا یہ خبر بھی ہے کہ ان کا دل ٹیڑھا ہو چکا ہے، توبہ نہیں کرتے تو کیسا ہے؟ ٹیڑھا ہو چکا ہے، دل کا ٹیڑھا ہونا ہدایت کے بعد کس کے، آپ نے خود کہا یہ کفر کی طرف جانے کی دلیل ہے، کفر کی طرف جانے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے خود بولا ہے، اور میں نے قرآن کی آیت بھی آپ کو پڑھ کے میں نے قرآن کی آیت بھی آپ کو پڑھ کے سنایا کہ قرآن مجید میں زیغ القلب کس کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے انبیاء سے دشمنی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فاسق بولا ہے، کبھی ان کی ہدایت نہیں کریں گے اور وہ جہنمی، ان کے لیے متعلق بولا ہے نا زیغ القلب، یہ چھوٹی بات تو رہی ہے۔ اچھا میں آپ